بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم و توقیر دا ارشاد فرمایا سی۔ اللہ پاک ارشاد فرمیندے اے محبوب اساں تو کو شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجے، و مبشرہ اور خوشخبری سناون والا بنا کے بھیجے، و نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ اے لوگ اللہ تے اس تے رسول دو تے ایمان گھناویں، وتعزروہ وتوقروہ اے محبوب تواڈی تعظیم بھی کرن توقیر بھی کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صبح و شام میں رب دی تسبیح بیان کریں۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے ترے چیزوں دا ارشاد فرمائے، پہلا ایمان دا، دوجا سونے محبوب دی تعظیم دا، تیجے نمبر دوتے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا سی۔ پتہ چلا کہ ایمان دو بعد سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم ہے، اور جس دل دے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم ہو سی اس دا عبادات ریاضات اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو سن۔ اور دوجے مقام دوتے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ جڑے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آنن او ادب دے دائرے چ آمن، اور کسے قسم دے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازہ نہ دیویں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آئے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے حجرے تے باہر کھڑ کے آوازاں دینا شروع کیتا، تو اللہ پاک کو انہاں دا یہ عمل پسند نہ آیا، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، فرمایا انہاں لوگاں واسطے بہتری اے ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے آویں نا، اے لوگ آوازاں نہ دیویں ہا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو اپنے محبوب دا آرام بھی پسند ہے۔ دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ کریم بھی ساکو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم و توقیر کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔